بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ غالب کا خصوصی مطالعہ۔ آج کی کلاس میں ہم غالب کی غزل نمبر 10 پڑھیں گے۔ اس غزل کا مفہوم اور اس کی شرح آج کے اس لیکچر میں ہم کریں گے۔ تو غزل ہے: ظلمت گدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے، نے مصدع وصال نہ نظارہ جمال، مدت ہوئی کہ آشتی چشم گوش ہے، میں نے کیا ہے حسن خود آرا کو بے حجاب، اے شوق یاں اجازت تسلیم ہوش ہے، گوہر کو عقد گردن خوباں میں دیکھنا، کیا اوج پر ستارہ گوہر فروش ہے، دیدار بادہ حوصلہ ساقی نگاہ مست، بزم خیال میکدہ بے خروش ہے، اے تازہ باردان بساط ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں حوصنائے نوش ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نوش ہے، ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، مطرب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے، یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ بساط، بامان باغبان و کف گل فروش ہے، لطف خرام ساقی و ذوق صدائے چنگ، یہ جنت نگاہ وہ فردوس گوش ہے، یا صبح دم جو دیکھے آ کر تو بزم میں، نے وہ سرور و سوز نہ جوش و خروش ہے، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ مرزا غالب کی غزل نمبر یہ 10 ہمارے نصاب میں موجود جو تمام غزلیات ہیں غالب کی، اس میں یہ آج آخری ہماری غزل ہے جو ہم آج اپنی اس کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا شعر اس کا دیکھیے گا کہ ظلمت گدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے، ظلمت کدہ ایسا گھر جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، دلیل سحر صبح ہونے کی نشانی، خاموش کا ویسے مطلب ہوتا ہے چپ، لیکن یہاں مراد بجھی ہوئی، اس شعر میں خاموش سے مراد ہم بجھی ہوئی لیں گے۔ اب اس شعر میں مرزا غالب اپنے گھر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کی عکاسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے حالات آج کل اتنے خراب ہیں کہ چاروں طرف سے غموں نے گھیر رکھا ہے، ظلمت گدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، مطلب آج کل حالات اتنے خراب ہیں کہ چاروں طرف سے غموں نے
شب غم کا جوش غموں نے گھیر رکھا ہے، اور دنیاوی غم و اندوہ بڑے جوشیلے انداز میں مجھ پر حملہ آور ہے۔ گھر میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں ایک شمع ہے لیکن وہ بھی بجھی ہوئی ہے، حالانکہ اس سے روشنی کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس میں مرزا غالب اس وقت زبردست قنوتی صورتحال اور اپنی تمام صورت احوال سے گزر رہے ہیں، اور وہ بہت پریشان ہیں، سخت پریشان ہیں، کیونکہ غموں کے سیلاب میں ڈوبتے جا رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کسی کے سامنے وہ اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانیاں، اپنے غم جو ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے، اور کسی بھی مدد کی امید نظر نہیں آتی انہیں، کسی کہ کوئی آ کے ان کی مدد کرے۔ وہ افراد انہیں امداد دے بھی سکتے ہیں، وہ بھی اب بے بس ہیں۔ جو لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، بے بس ہیں، ان میں بھی تمام تر توانائی اور آنائی ختم ہو چکی ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب پر جو کیفیت طاری ہے وہ قنوتیت والی کیفیت ہے، بے بسی والی، لاچاری والی، مجبوری والی، کہ غموں نے انہیں حد درجہ گھیر رکھا ہے، لیکن کہیں سے کوئی ایسی شمع، کوئی ایسی روشنی نظر نہیں آتی کہ جو ان تمام غموں کو سمیٹ لے یا اس مشکل وقت میں ان کی مدد کرے۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہے ہیں۔ نے مصدع وصال نا نظارہ جمال، مدت ہوئی کہ آشتی چشم و گوش ہے۔ نے نہ ہی مصدع خوشخبری، وصال ملن کو کہتے ہیں، ملاپ کو کہتے ہیں، نظارہ جمال حسن کا نظارہ، آشتی سکون۔ اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ مدت دراز گزر گئی ہے، نہ کوئی خوشخبری ملی ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو گئی، نہ ہی محبوب نے کبھی اپنا نظارہ ہی کرایا ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں محبوب کو دیکھے ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے، اس طرح نہ تو آنکھوں کو کوئی سکون میسر آیا، نہ ہی کانوں نے کوئی تسکین بخش خوشخبری سنی ہے، اور میری آنکھیں، میرے کان اور میں خود محبوب کے بارے میں اچھی خبر سننے اور اسے دیکھنے کے مدت دراز سے منتظر ہوں۔ نے مصدع وصال کے ملنے کی خوشخبری، نہ نظارہ جمال کے دیکھنا، اپنے محبوب کو دیکھنا، اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کا نظارہ، مدت ہوئی کہ آشتی چشم و گوش ہے، کہ میری آنکھیں، میرے کان، آشتی سکون، چشم آنکھ اور گوش سنائی دینا، کان۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ میری آنکھیں اور میرے کان میری آنکھیں محبوب کو دیکھنے کے لیے، اور میرے کان اچھی خوشخبری سننے کے لیے مدت سے منتظر ہیں کہ کب مجھے یہ خوشخبری ملے گی کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں گا، اس کو سنوں گا، اس کی خوبصورتی کو سراہوں گا۔ کیونکہ مرزا غالب کا محبوب جو ہے وہ ان سے دور ہے،
تو مل نہیں سکے، عرصہ دراز ہوا کہ محبوب کا جو ہے وہ چہرہ دیکھے ہوئے۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ میں عرصے سے جو ہے منتظر ہوں کہ کوئی خوشخبری میرے کانوں کو سننے کو ملے، یا میری آنکھوں کو اپنے محبوب کا جو ہے وہ حسن نظر آئے۔ میں منتظر ہوں اس وقت کا۔ اگلا شعر دیکھیں۔ میں نے کیا ہے حسن خود آرا کو بے حجاب، اے شوق یا اجازت تسلیم ہوش۔ حسن خود آرا، اپنے آپ کو سجانے والا حسن، بے نقاب، بے پردہ، آشکار ہونا، ظاہر ہونا، شوق عشق، سونپ دینا، تسلیم کر لینا۔ شوق عشق کو بولتے ہیں اور تسلیم سونپ دینے کو بولتے ہیں۔ اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ شراب کے نشے میں میرے محبوب نے بہت سے انکشافات کر دیے۔ میں نے کیا ہے، میں شراب کو کہتے ہیں، میں نے کیا ہے حسن خود آرا کو بے حجاب، کہ شراب کے نشے میں میرے محبوب نے بہت سے انکشافات کر دیے ہیں۔ حسن خود آرا کو بے حجاب، اپنے آپ کو ہر وقت سجانے والے میرے معشوق نے نشے کے عالم میں ایسی باتیں بتا دی ہیں جو بالعموم نہیں کہی جا سکتی۔ محبوب بالکل بے حجاب ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس نے شرم و حیا کو چھٹی لے لی۔ چنانچہ شعر میں مرزا صاحب اس موقع کو غنیمت جان کر کہتے ہیں کہ اس صورت میں اے شوق یا اجازت تسلیم ہوش ہے، کہ اے شوق تو بھی شرم و حیا کو رخصت کر دے اور اپنے تمام ارمان نکال لے، عقل کو بالائے طاق رکھ اور دیوانگی کے عالم میں کچھ بھی کر لے۔ مرزا غالب اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جب میرے محبوب نے، میرے معشوق نے نشے کی حالت میں اپنا آپ سب کچھ بیان کر دیا ہے، وہ باتیں میرے سامنے بے نقاب، بے حجاب کر دی ہیں جن کو کبھی کوئی ہوش مند انسان جو ہے کسی سے نہیں کہتا۔ تو اے شرم، اے شوق، اے عشق، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم شرم و حیا کرو، یا تم جو کرنا چاہ رہے ہو تم خود کو منع کرو، روک لو۔ تو اے شوق تو بھی شرم و حیا کو رخصت کر دے، بھول جا، عقل کو بالائے طاق، سوچ کو، عقل کو، دنیا کی باتوں کو بالائے طاق رکھ اور اپنے عشق کی دیوانگی کے عالم میں جو تو کرنا چاہتا ہے وہ تم کر لو۔ اگلا شعر دیکھیں۔ گوہر کو عقد گردن خوباں میں دیکھنا، کیا اوج پر ستارہ گوہر فروش ہے۔ گوہر موتی کو بولتے ہیں، عقد مراد ہار، گردن خوباں معشوقوں کی گردن، اوج بلندی، گوہر فروش موتی بیچنے والا۔ اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیے کہ معشوقوں کی گردن میں قیمتی موتیوں کا ہار کس قدر دلکش دکھائی دیتا ہے، کس قدر حسین اور دلنشین نظر آتا ہے۔ اس ہار کو بنانے اور اس ہار کو معشوقوں کی گردن تک پہنچنے کے لیے جو دیگر عوامل کار فرما ہیں، ان میں گوہر فروش کی قسمت کی بلندی بھی شامل ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ موتی بیچنے والے کی یہ کس قدر بلند خوش بختی ہے کہ اس کے بنائے ہوئے
موتیوں کے ہار معشوقوں کی گردنوں کی زینت بن گئے۔ اب اس میں بھی مرزا غالب جو ہیں وہ گوہر فروش موتی بیچنے والوں کو جو ہے خوش نصیب اور خوش قسمت کہہ رہے ہیں کہ جن کے ہار جو ہیں وہ ان کے معشوقوں کے محبوب کے جو ہے گردنوں کی زینت بنے، تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے ان موتی بیچنے والوں کی کہ ان کے بنے ہوئے ہار جو ہیں وہ معشوقوں کی گردنوں میں کی زینت بن گئے۔ اگلا شعر دیکھیں اس غزل کا۔ دیدار بادہ حوصلہ ساکی نگاہ مست، بزم خیال میکدہ بے خروش۔ دیدار نظارہ جلوہ، بادہ شراب، بادہ بولتے ہیں شراب کو، جیسے میں بولتے ہیں شراب کو، اس لیے اس طرح بادہ بھی شراب۔ حوصلہ ہمت، بے خروش خاموش چپ، میکدہ شراب خانہ جہاں شراب بیچی جاتی ہے یا جہاں شرابی جو شراب پیتے ہیں۔ اس شعر میں مرزا غالب اس وقت یہ صورتحال ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس شعر میں کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ بزم خیال میں جس شراب خانے کا تصور ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ بزم خیال کے جو خیالات کی محفل ہے، جو انسان کے دماغ میں ذہن میں جو خیالات چل رہے ہیں، اس محفل میں جس شراب خانے کا تصور میں ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ اس میں نہ تو کسی محبوب کا دیدار ہے، نہ شراب ہے، البتہ مست نگاہ والے ساقی کے ہاتھوں شراب پلانے کی وجہ سے ہمیں حوصلہ نصیب ہوا کہ خیال ہی خیال میں اپنے محبوب کو بلا لیں اور ان سے دل کی باتیں کر لیں۔ شراب خانے کی خصوصیت ہے کہ وہاں ہر وقت شور و غل برپا رہتا ہے، کیونکہ وہاں مست و بدمست بادہ خوار مختلف باتیں کرتے یا وہ گوئی کرتے ادھر ادھر گرتے پڑتے ہیں۔ ایک ہنگامہ سا جو ہے وہ ہر طرف برپا ہوتا ہے، کیونکہ جب شرابی میں خانے میں شراب خانے میں جا کر شراب پیتا ہے تو وہ اپنا ہوش اور حواس عقل سب کچھ جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر گرتے پڑتے منہ میں جو آیا کہتے جو ہے وہ شور کرتا ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے۔ تو اس لیے مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ شراب خانے کی یہ خاصیت ہے، یہ خصوصیت ہے کہ وہاں پر خاموشی ہوتی نہیں ہے۔ کیوں خاموشی نہیں ہوتی؟ کہ وہاں پر ہر وقت کوئی نہ کوئی شراب پی کر جو ہے وہ گرتا پڑتا اپنے دل کا حال جو ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل زنہار، اگر تمہیں حوصلۂ نوش ہے۔ تازہ واردان نئے نئے آنے والے، بساط فرش، ہوائے دل دل کی خواہش، زنہار کبھی بھی نو نوش کھانے پینے اور عیش و عشرت کی چیزیں۔ اب اس شعر میں مرزا غالب میدان عشق میں اترنے والے نئے نئے عشاق سے
اعلانیہ کہتے ہیں کہ دل کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عشق کی محفل میں نئے نئے آنے والوں، غور سے سن لو، اگر تمہیں زندگی ذرا عیش و عشرت اور اچھا کھاتے پیتے میں گزارا مطلوب ہے تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ شراب و نغمہ کی محافل میں ہرگز ہرگز نہ جانا۔ کبھی بھی تم یہاں کا رخ نہ کرنا اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے، اگر تمہیں اپنا عیش و آرام، کھانا پینا عزیز ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایک اچھی زندگی گزارو، صحت مند زندگی گزارو، تو پھر کبھی تم یہاں کا رخ نہ کرنا۔ عشق کی آگ میں نئے نئے کودنے والوں، تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ راستے بہت خطرناک ہیں۔ اگر تم اس راستے پر چل پڑے تو تمہاری زندگی، تمہاری خواہشات، تمہارا عیش و آرام، تمہارا کھانا پینا سب عشق کی نظر ہو جائے گا۔ تو اس لیے تم اس راستے پر چلنا تو ذرا سنبھل کر چلنا، کیونکہ یہ بہت پرخطر راستے ہیں۔ جو اس راستے پر چلا وہ کہیں کا نہ رہا، نہ اپنا رہا نہ دوسروں کا رہا، اور اس لیے یہ راستے بہت خطرناک ہیں۔ تو مرزا غالب اس عشق کے میدان میں اترنے والے نئے لوگوں کو بتا رہے ہیں، بلکہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ اے نئے نئے عاشق، اس راستے پر چلنے کے لیے سوچ سمجھ کے چلنا کہ یہ بہت خطرناک راستے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں۔ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نویش ہے۔ دیدہ عبرت نگاہ، عبرت حاصل کرنے والی نظر، گوش کان، نصیحت نویش نصیحت سن کر اس پر عمل کرنے والا۔ اس شعر میں مرزا غالب اپنے پڑھنے والے قاری کو اپنی عبرت ناک کیفیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ دیکھو مجھے، مرزا غالب کہتے ہیں کہ مجھے دیکھو جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ اگر تمہاری نظر جو ہے وہ عبرت ناک کیفیت کو دیکھ سکتی ہے تو تم مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ کیسی گزر رہی ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس قسم کے احوال زیست سے تم لوگ بھی عبرت حاصل کرو کہ میری زندگی میں عشق نے کیا کیا جو ہے وہ حالات پیدا کر دیے ہیں، اور میں کس بیچارگی، بے بسی اور لاچاری والی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو تم میری اس عبرت حاصل کرنے والی زندگی کی طرف دیکھو، اس احوال زیست سے تم لوگ بھی عبرت حاصل کرو، میری باتوں کو غور سے سنو، میری سنو جو گوش نصیحت نویش ہے۔ تو کہتے ہیں مرزا غالب کہ میری باتوں کو غور سے سنو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ جو گوش، وہ کہتے ہیں سنو مجھے نصیحت نویش، وہ باتیں جس سے تم نصیحت حاصل کر سکتے ہو۔ اپنے کانوں کو اس انداز سے میری باتوں کی طرف لگاؤ کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ کس قدر عبرت ناک ہے داستان میری۔ اور وہ کہتے ہیں اور دیکھو میں کن کن عبرت ناک احوال سے گزر رہا ہوں۔ تو اگر تمہیں اپنی عزت، اپنی زندگی، اپنا سکون عزیز ہے تو تم میری داستان احوال سے عبرت پکڑو، اس سے سمجھو اور اس راستے پر چلنے سے گریز کرو۔ اگلا شعر دیکھیں۔ ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی،
مطرب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے، باجلوہ جلوہ دکھانے میں مصروف، آگہی واقفیت علم آگاہی، مطرب سازندہ مغنی، تمکین مرتبہ عہدہ، ہوش عقل مندی۔ اس شعر میں مرزا غالب کے خیال میں آج محفل میں اس کا معشوق ہی ساقی ہے، اس لیے وہ ساقی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے ساقی، تو اپنے حسن کا جلوہ دکھا، ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، کہ اے ساقی تو اپنے حسن کا جلوہ دکھا، کیونکہ تیرے حسن کا جلوہ لوگوں کے ایمان اور لوگوں کی علم و آگاہی کا دشمن ہے، لوگوں کے ایمان خراب کرتا ہے، عقل مند، سمجھدار اور ہوش مند انسانوں کا دشمن ہے تمہارا حسن۔ تو اے میرے ساقی تو اپنے حسن کا جلوہ دکھا، جو لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے، جو لوگوں کی ذہانت کا دشمن ہے، لوگوں کے ایمان کا دشمن ہے، لوگوں کے ہوش اور ایمان دونوں لٹ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مطرب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تمہارا بھی محفل میں بہت اہم کردار ہے، تیرے نغمے سے لوگوں کے ہوش غارت گری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو تمہارے ساز سے، تمہارے نغمے سے جو ماحول میں ایک عجیب سا عالم پیدا ہو جاتا ہے، مدہوشی کا عالم پیدا ہوتا ہے، تو تمہارا کردار بھی اس پہ میں بہت اہم ہے کہ جو لوگوں کا ایمان لے جاتے ہیں، جو لوگوں کا سکون لے جاتے ہیں، جو لوگوں کی عقل کے دشمن ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں، یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ بساط، دامان باغبان و کف گل فروش ہے، ہر گوشہ بساط فرش کا ہر کونا، کف ہتھیلی، گل فروش پھول بیچنے والا۔ تو اس شعر میں مرزا غالب نے ایک ایسی محفل کی عکاسی کی ہے جس میں پھولوں کے انبار لگے ہیں۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ رات کو جب محفل خوباں سجی تو پورے کمرے کے فرش پر اور اس کے ہر کونے پر اتنے زیادہ پھول گرے پڑے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ تمام اطراف میں باغبان کی یہ پھولوں سے بھری ہوئی جھولی کھلی پڑی ہے۔ یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ بساط ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ رات کو جب محفل خوباں سجتی ہے تو پورے کمرے کے فرش پر اور ہر کونے پر اتنے زیادہ پھول گرے پڑے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ تمام اطراف میں باغبان کے پھولوں سے بھری ہوئی جھولی کھلی پڑی ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ خود گل فروش وہاں مکمل ماحول میں گل پاشی کر کے اسے سجائے بیٹھا ہے، ہر طرف پھول، ہر طرف خوشبو۔ رات کے وقت یہ نظارہ جو ہے وہ بہت ہی دلکش معلوم ہوتا ہے۔ داماں و باغباں کے خود گل فروش وہاں پر ماحول میں
گل پاشی کر کے اسے سجا رہا ہے، اور ہر طرف پھول، خوشبو، رات کا وقت. یہ نظارہ جو ہے وہ دل کو، آنکھوں کو، دماغ کو بہت سرور کی کیفیت جو ہے وہ دیتا ہے، اور یہ نظارہ جو ہے دیکھنے کے لیے آنکھ کو بہت دلکش محسوس ہوتا ہے. اگلا شعر دیکھیں. لطف خرام ساقی و ذوق صدائے چنگ، یہ جنت نگاہ وہ فردوس گوش ہے. اب اس شعر میں مرزا غالب جو ہیں لطف خرام کا مطلب چلنے کا لطف لیتے ہیں. صدائے چنگ، چنگ ساز کی آواز، چنگ بولتے ہیں ساز کو، اور صدا آواز. فردوس گوش جنت کے کان. اس میں مفہوم بہت عام اور نہایت سادہ ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ بہت مشکل اور پیچیدہ جو ہے مرزا غالب کرتے ہیں. مرزا غالب اسی پھولوں بھری رات کا ذکر آگے چلاتے ہیں، جس کا بھی ذکر میں نے پچھلے شعر میں کیا کہ رات کا وقت ہے اور محفل خوباں سجی ہے، پورے کمرے میں فرش ہے. تو وہ اسی ذکر کو آگے لے کر چلتے ہیں اس شعر میں بھی. وہ کہتے ہیں کہ اس محفل میں جہاں چاروں طرف پھول ہی پھول تھے، ہر گوشے میں کلیاں جان فزا تھیں، وہاں ایک اور بھی دلاویز بات تھی. کیا دلاویز بات تھی؟ وہاں ساقی کا پر لطف خرام نظر آیا، وہاں اس کا محبوب نہایت دلاویز انداز میں چلتا ہوا دکھائی دیا. پھولوں کا ذکر تھا، خوشبو کا ذکر تھا، رات کے خوبصورت نظارے کا ذکر تھا، اور اس میں مزید جو خوبصورتی تھی وہ اس بات کی تھی کہ اس کا محبوب اپنے خوبصورت حسن کے ساتھ وہاں جلوہ گر ہے. نہ صرف اس محفل میں جلوہ گر ہے بلکہ وہ دلاویز انداز میں چلتا ہوا دکھائی دیا. اس کے علاوہ جو ساز چنگ کی آواز وہ بھی بہت زیادہ مسحور کیے جا رہی ہے. جو میوزک، جو ساز بج رہے ہیں اس محفل میں، وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ دل کو خوش کر رہے ہیں، مسرور کر رہے ہیں، جادو سا جگا رہے ہیں. بس یوں جانیے کہ آنکھوں کے لیے جنت کا نظارہ تھا، اور کانوں کے لیے فردوس سے آنے والی سریلی آواز. یہ تمام تر نظارہ رات کے وقت کا ہی تھا، کیونکہ میکدے میں جو رات جوان ہوتی ہے، یہ اس شعر میں مرزا غالب نے اسی رات کا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچا ہے کہ وہ رات کیوں جوان ہوتی ہے. میکدے کی، مے خانے کی، شراب خانے کی کے ساز ہوتے ہیں، وہاں شراب ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، خوبصورت نظارے ہوتے ہیں، اور جنت کا سا جو ہے وہ نظارہ ہوتا ہے. اور وہ جہاں جو ساز بجتے ہیں وہ یوں لگتا ہے جیسے فردوس جنت سے آنے والی سریلی آواز ہے. یہ تمام تر نظارہ رات کے وقت ہی دکھائی دیتا ہے. اگلا شعر دیکھیں. یا صبح دم جو دیکھے آ کر تو بزم میں، نے وہ سرور و ساز نہ جوش و خروش ہے. صبح دم صبح کے وقت، سرور لطف، سوز سنجیدہ نغمے، درد بھرے گداز جس میں ہوتا ہے وہ نغمے. مرزا غالب نے اس سے پچھلے دونوں اشعار میں رونق بھری رات کی عکاسی کی ہے، جہاں چاروں طرف پھول ہی پھول بکھرے پڑے ہیں. ہر کونے اور ہر گوشے میں پھولوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور نہایت ہی خوبصورت اور خوش خرام ساقی محفل میں پھر رہا ہے.
پچھلے ان 2 اشعار میں مرزا غالب نے یہی نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں ساز بھی بج رہے ہیں، موسیقی کا دور دورہ ہے، نغمے سنائی دے رہے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جنت کا نظارہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب وہ رات گزر گئی، وہ خوبصورت حسین رات گزر گئی، وہ جنت بھرا نظارہ جو ہے وہ رات ہوتے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح کے وقت جب اسی محفل کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ نہ تو وہاں کوئی پرسرور نغمے کی آواز تھی، نہ کوئی جوش و ہنگامہ تھا، بلکہ مکمل خاموشی اور پوری سنجیدگی چھا گئی تھی۔ نہ وہاں کوئی ساقی تھا، نہ شراب خور، نہ پھول، نہ ساز و آواز کی دنیا سے تعلق رکھنے والی کوئی ذات۔ اب اگر وہاں کوئی نظارہ تھا تو وہ صرف اور صرف خاموشی کا، سنجیدگی کا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ رات اس مے خانے میں کبھی آئی ہی نہیں، جس صبح کا نظارہ یہ مے خانہ پیش کر رہا ہے، جہاں صرف خاموشی ہے، اداسی ہے، تنہائی ہے، اور اس رات کا تصور بھی یہاں نہیں لگ رہا، محسوس ہو رہا۔ اگلا شعر دیکھیں کہ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ داغ فراق، جدائی کا غم، جدائی کا داغ، صحبت شب، رات کا ساتھ۔ مرزا غالب کے شعر میں بھی تواتر ہے، اور یہ شعر گزشتہ پچھلے 3 اشعار سے ملتا جلتا ہے، پیوستہ ہے، جس میں مرزا صاحب نے اس امر کی عکاسی کی ہے کہ پھولوں بھری محفل شب میں اتنی رونق تھی کہ لوگ ساقی کے خرام سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ شراب مچل رہی تھی، موسیقی بج رہی تھی، مطربہ نغمے آلاپ رہی تھی، اور ساری رات یہ سما جنت کا نظارہ پیش کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو کچھ بھی باقی نہ تھا، نہ شراب، نہ ساقی، نہ پھول، نہ ساز و طرب، اگر کچھ تھا تو بس خاموشی ہی خاموشی۔ اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ اس محفل میں اب ایک شمع باقی رہ گئی ہے، ایک شمع رہ گئی ہے، ایک شمع باقی رہ گئی ہے جو رات کی جدائی کے غم کا داغ لیے ہوئے ہے، اور وہ بھی اب جل نہیں رہی بلکہ بجھی ہوئی ہے، بس سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس شعر کا بھی جو تعلق جو ہے وہ پچھلے 3 اشعار سے ملتا جلتا ہے کہ وہ رات، حسین رات، خوبصورت رات، جنت کے نظارے والی رات جو ہے صبح ہونے پر ختم ہو گئی ہے۔ اب ایک ہلکی سی شمع جو ہے وہ باقی ہے، لیکن وہ بھی اس شمع کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ بجھ گئی ہے، جل نہیں رہی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، وہ تمام نظارہ جو پیش کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس غزل کا آخری مقطع کا شعر دیکھیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ سریر خامہ کاغذ پر قلم کے چلنے کی آواز، نوائے سروش فرشتے کی آواز۔ یہ مقطع کا شعر ہے، اور اس میں مرزا غالب خود اپنے آپ کو یا اپنے کلام پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں غیب سے کیسے کیسے اعلیٰ مضامین خیالوں میں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ تو مرزا غالب اپنے آپ کو کلام کر رہے ہیں، اپنے آپ کے کلام پر، اپنے کام پر، اپنے کلام پر، اپنی شاعری پر، اپنی غزلوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گویا انہیں غیب سے کیسے کیسے اعلیٰ مضامین خیالوں میں آتے ہیں،
اور جب قلم ان خیالات کو کاغذ پر لکھتی ہے تو ایک خاص نغمہ سنائی دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قلم کے چلنے کی وہ آواز دراصل فرشتے کی آواز ہے جو میرے ذہن کو اعلیٰ درجے اور بلند ترین خیالات لا کر دیتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ میرا قلم کاغذ پر چل رہا ہے اور وہ جو اس سے پیدا ہونے والی آواز ہے وہ قلم کی ہے، لیکن اصل میں وہ آواز ان فرشتوں کی آواز ہے جو مجھے میرے ذہن کو اعلیٰ ترین بلند ترین خیالات جو ہیں وہ لا کر مجھے دیتے ہیں۔ وہ میرے آگے بولتے ہیں، وہ جب وہ بولتے ہیں تو ان کے بولنے کی آواز لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے میرے قلم کی آواز ہو۔ تو مرزا غالب اپنے کلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ غیب سے مضامین آتے ہیں، یہ غیب سے موضوعات آتے ہیں، اعلیٰ درجے کے خیالات اور اعلیٰ درجے کے موضوعات ان کو جو ملتے ہیں جس پر وہ اپنا کلام لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، تو وہ خود ان کا اپنا من گھڑت نہیں ہے، وہ ان کو فرشتوں کی طرف سے یا ان کو غیب سے ہی وہ آتے ہیں مضامین۔ یہ تھی ہماری آج کی غزل نمبر 10، اور ہمارے سلیبس میں موجود تمام غزلیات مرزا غالب کی، ان غزلیات میں بھی یہ آج آخری غزل تھی جو آج ہم مکمل کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں بھی لکھ کر پوچھ سکتے ہیں اس کا مفہوم اور اس کا شرح اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اس سے اگلے لیکچر میں ہم مرزا غالب کے کسی بھی ایک موضوع کو لے کر اس پر بات چیت کریں گے، کیونکہ غزلیات کے ساتھ ساتھ ہمارے نصاب میں مرزا غالب کے کچھ موضوعات بھی ہیں، کچھ ٹاپک بھی شامل ہیں، جیسا کہ ان کا ظریفانہ انداز، تصور رشک، اور ان کی غالب کی مشکل پسندی، غالب کا استفہامیہ انداز، ان کا تصور حسن و عشق، اس طرح کے مختلف مضامین ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ تو ہم اگلے لیکچرز میں ان تمام موضوعات کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اس پر بات چیت کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ، اگلی کلاس کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔